तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। बज़ाहिर ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का जो झटका लगा है वो इतने जोर का लगा है झटका कि पिछले 4 दिन से अभी तक उसी के आफ्टर शॉक्स बरकरार हैं और उसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संभल नहीं पा रही। 4 दिन से पूरे मुल्क में यही मौजूए बहस है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने होम ग्राउंड पे अपने उसी होम क्राउड के साथ जिसके लिए उसने बहुत बड़े बड़े मंसूबे जो हैं, मिसाल के तौर पे हेल्थ कार्ड हो गया, BRT का मंसूबा है, बिलियन ट्री सोनामी है, एहसास राशन कार्ड है, सब्सिडी दी गई है अभी राशन के नाम पे, ये सारे मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दिए गए। लेकिन क्या वजह है कि जिसको PTI अपना होम क्राउड समझती थी, अपना होम ग्राउंड कहती थी, वहीं से उसको इतनी जबरदस्त किस्म की शिकस्त हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर एक ट्वीट किया है खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज के बाद और कहा है कि ये इस्लाहात की तरफ एक नया कदम है, ये एक नया बल्दियाती निज़ाम है, नया पाकिस्तान के बाद एक नया बल्दियाती निज़ाम। लेकिन सवालात तो उठ रहे हैं कि क्या दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ? क्या यहाँ से इख्तिताम का आगाज हो रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए? क्योंकि अपोजिशन बढ़ चढ़ के PTI पे हमले कर रही है और अपोजिशन को जो मोरल बूस्ट मिला है न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PPP से आसिफ अली जरदारी साबिक सदर साहब जिस तरह से फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और अगली गवर्नमेंट बनाने के दावे और कुछ राब्तों के दावे वगैरह चल रहे हैं, तो सिचुएशन सारी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन पिछले 4 दिनों से खासतौर पे आज खबरों पे खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को KP में शिकस्त क्यों हुई, लोकल गवर्नमेंट में रिपोर्ट्स मुसलसल दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक हतमी तौर पे इस बात का ताजुन नहीं हो सका कि वजह अंदरूनी तनाज़ात थे, टिकटों की गलत तकसीम थी या फिर महंगाई, बैड गवर्नेंस, अवाम का नाला होना। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से ये वजूहात जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और इस जो खला को जो KP में एक खला क्रिएट हुआ है इसको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उस तरह से कैश क्यों नहीं कर सकी और JUIFA ने किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जगह ले ली और आइंदा का अब सियासी मंजरनामा। तो इस सारी सूरत हाल पे आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, खैबर पख्तूनख्वा से वजीर बल्दियात हैं फैसल अमीन गंडापुर साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर ज्वाइनिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं आगा रफीउल्लाह साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, दानिश्वर हैं जनाब सलीम बुखारी साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और बहुत अफसोस के साथ कहूंगी कि मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने ज्वाइन करना था लेकिन कमिटमेंट के बावजूद वो ज्वाइन नहीं कर रहे और बगैर किसी वजह के वो प्रोग्राम से गैर हाजिर हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। फैसल अमीन गंडापुर साहब, 4 दिन हो गए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस झटके से संभल नहीं पा रही, रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, वजूहात पे वजूहात आ रही हैं, असल वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से लोग खैबर पख्तूनख्वा के नाला हो गए हैं या टिकटों की गलत तकसीम थी? असल वजह क्या? आप लोग अभी तक वजूहात का तायुन क्यों नहीं कर सके? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि बल्दियात का ये भी एक KP गवर्नमेंट, स्पेशली PTI की KP गवर्नमेंट का एक बड़ा क्रेडिट है कि हमने फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्टोरेट के तौर पे के पब्लिक वोट के थ्रू लोग आए। अब जहां तक वजूहात हैं, वजूहात मल्टीपल हैं। 17 जिलों में इलेक्शन हुए और आपको जिस तरह पता है कि उसमें तहसील पे भी हो रहा था, नीचे खवातीन की नशिस्तों पे भी हो रहा था, काउंसलर्स पे भी हो रहा था। तो डेफिनेटली जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जिसमें एक मेजर रीजन प्लेयर्स का चुनाव था और उससे हम इनकार नहीं करते। देखें, ये भी जमहूरियत की एक ड्यूटी है कि आप सीखते हैं और आप मैदान में आते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अगली दफा बेहतर करते हैं। तो ये कहना कि जी PTI झटके से बाहर नहीं निकल पा रही,
हमने फिर भी स्टिल वी मैनेज टू पुट अप अ गुड स्कोर। और बाकी पार्टियां आप देख लें, जिस तरह JUI डेफिनेटली दे गेन्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि मेन स्ट्रीम नॉर्मली पार्टीज हैं अपोजिशन की, उनका स्कोर आप देख लें, मतलब इट इज नॉट दैट इंप्रेसिव। आई नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, लेकिन ये है कि PTI ने कम से कम एक क्रेडिट आप हमें ये दें कि जी हमने सरकारी मशीनरी, सरकारी मसल नहीं यूज किया। अगर हमने यूज किया होता तो आज धांधली के नारे लग रहे होते। तो हम अगर हारते हैं तो इलेक्शन ठीक है, हम जब जीतते हैं तो धांधली के नारे शारे लिखते हैं। अच्छा फैसल साहब, वैसे इस बात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जो है वो लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जी हमने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की। जमहूरियत में ये होता ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान में अनोखी दलील है कि जी हमें क्रेडिट दें कि हमने धांधली नहीं की। तो ये तो बहुत अजीब किस्म की लॉजिक लगती है फैसल अमीन साहब। मैं लॉजिक ये नहीं दे रहा, मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के आप हिस्टोरिकल जितने इलेक्शन देख लें, ये होता रहा है। PTI ने पहले दिन से कमिटमेंट की थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि मैं इलेक्शंस का भी मिनिस्टर हूँ, और हमने इंश्योर किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंश्योर किया कि फेयर प्लेइंग ग्राउंड सबको मिले, और उसके अंदर जो भी मे द बेस्ट मैन और वुमेन विन, तो वो लोगों ने अपना फैसला सुनाया और हम लोगों के फैसले साहब जो PTI का क्रेडिट बनता है ना, वो ये बनता है मेरे नजदीक कि आप लोगों ने शिकस्त तस्लीम की, आप लोगों ने धांधली के इल्जाम नहीं लगाए, आप लोगों ने खुले दिल से अपोजिशन JUI पे जो आपकी बहुत बड़ी सियासी हरीफ है, आपने खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम की। नंबर 2, इंट्रोस्पेक्शन पे आप लोग राजी हैं। अब वो इंट्रोस्पेक्शन आप लोग दुरुस्त कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन आप लोग कम से कम राजी हैं। तो ये दो चीजें जरूर आपके क्रेडिट पे हैं फैसल अमीन साहब। देखें, इंट्रोस्पेक्शन आप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप चीजों को इम्प्रूव करेंगे, आप चीजों को बेहतर करेंगे। वो मतलब है सिर्फ शोर मचाना कि जी वो इसने किया उसने किया, तो डेफिनेटली हमारा पार्टी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें इसके ऊपर बातचीत हो रही है और थ्रेडबेयर करके हम सारी चीजों को देख। ठीक है, लेकिन फैसल साहब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि 20-22 साल हो गए या 26 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 10 साल से आप लोग KP में मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं। अभी भी अगर आपके अंदर कि जी रिश्तेदार को टिकट देना है, बाप को देना है, भाई को देना है, बेटे को देना है, फलां को देना है, कजन को देना है, भांजे को, भतीजे को, फलां को, अगर ये सारी मौरूसी सियासत अभी तक आपके अंदर है तो फिर तब्दीली कहाँ है 26 साल की या 10 साल की KP में? और अगर भी आप अभी भी आप लोगों की टिकटों की तकसीम के फैसले ही गलत हैं तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं इतने सालों से? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये भी पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप है कि आजाद के तौर पर भी लोग लड़े इलेक्शन, जिनको टिकट से एतराज था। और हमारी हारने की वन ऑफ द मेजर रीजन वाज कि हमारे 2-2 लोग, 3-3 लोग बास जगहों पे लड़े इलेक्शन, तो हमारा वोट डिवाइड हुआ और जाहिर है उससे जो अपोजिंग कैंडिडेट्स थे उनको फायदा हुआ। और वैसे भी फिर एक हवा चल जाती है ना, देखें जहां पे आपको पता हो कि 2 कैंडिडेट एक पार्टी के लड़ रहे हैं तो वो लोग यही समझते हैं कि यार ये तो आपस में लड़के मतलब एक दूसरे का काम खराब करेंगे तो तीसरी पार्टी को वोट दे दें। तो जमहूरियत की ये ब्यूटी है जी, डिसएग्रीमेंट इज आल्सो द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें जहां तक है जी मौरूसियत की बात, मौरूसियत देखें, मैन आई वुड नॉट नेम पार्टीज एंड आई वुड नॉट पॉइंट फिंगर्स के भाई फलाने में मौरूसी है फलाने में मौरूसी नहीं। PTI के अंदर जहां फैसल अमीन साहब का स्काइप जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। फैसल साहब, ये मौरूसियत वाली बात पे मैं आपके पास आती हूँ। सलीम बुखारी साहब, 20-22 साल हो गए हैं या 26 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अभी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की मुसलसल हुकूमत। अगर इस अरसे के दौरान भी PTI तायुन नहीं कर सकी कि टिकटों की तकसीम कैसे करनी है, हु इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो फिर ये चीजें आगे कैसे चलेंगी? इतने सालों बाद भी अगर आपको टिकट ही तकसीम करना नहीं आया पार्टी का, तो फिर आगे आप कैसे चलेंगे? बुखारी साहब देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, अपने बड़े दिनों के बाद मुझे याद किया है। थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में जो फैसल अमीन गुंडापुर साहब कर रहे थे, उनकी बातों का जवाब देना या एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि अगर PTI में ये हो रहा है कि इसके MNA MPs मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों को टिकटें दें, तो ये इमरान खान के बयानिए की इतनी बड़ी नफी है कि इसका मतलब ये है कि पार्टी टूट नहीं रही है बल्कि पार्टी को अंदर से तबाह किया जा रहा है। ये रिएक्शन मेरा बहुत जरूरी है कि अमीन साहब इसको समझें, क्योंकि जिस पार्टी का नारा इमरान खान साहब ने लगाया था उसमें तो नेपोटिज्म की गुंजाइश ही नहीं है। मौरूसियत की गाली जो है वो पीपल्स पार्टी से लेके PMLN को 22 साल दी है इमरान खान साहब ने, और अगर उनकी नाक के नीचे भी यही हो रहा है तो इससे बड़ी कोई नाकामी और हो नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात यह कि झटके, उनको ये पहला झटका नहीं है।
ان کو تو 2018 کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ سارے جھٹکے ہیں، ایسے ایسے جھٹکے ہیں کہ اپنی سیٹ نوشہرے کی ان کو کھونی پڑی۔ پنجاب میں کیا حال ہوا ان کا وہ آپ کے سامنے ہے، سیالکوٹ اور ڈسکا میں جس شفافیت کی ہم بات کرتے ہیں اس کا کیسے جنازہ نکلا تھا، وہ بھی کسی کی یادداشت سے ابھی محو نہیں ہوا، سب کو یاد ہے ابھی تک اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوئے، اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے فائنل فیصلے دیے، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو آج اس صورتحال کا سامنا ہے وہ ہے اس کے اندر کی دھڑا بندیاں۔ جو سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کچھ باتوں کے اوپر اتنے بڑے شدید ڈینائل موڈ میں ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈرائیو کی ہے اپنے لیڈر سے، کیونکہ اگر آپ کرونا کی بات کریں تو شروع میں انہوں نے کہا یہ تو چھوٹا سا ایک نزلہ زکام ہوتا ہے 2 دن میں بھاگ جاتا ہے، پھر سال بھر تک ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں پلٹ کے کہ یہ اتنی بڑی تباہی کا باعث بنے گی۔ اس کے بعد بے پناہ باتیں میں آپ کو ایسی یاد دلا سکتا ہوں جس کے اوپر یو ٹرن کو یہ کہا گیا کہ یہ تو بڑے لیڈروں کا کمال ہے، یہ تو ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہوتا ہے۔ اب آج یہ دھڑے بندیوں کے اوپر واپس آ جاتے ہیں تو پنجاب میں اور کے پی کے میں، خاص طور سے کے پی کے ایک ایسا صوبہ جس کے بارے میں ہمیں یہ تاثر دیا نہیں گیا تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے، میرے جیسے بے وقوفوں نے تو ماننا شروع کر دیا تھا کہ غالباً ایڈمنسٹریشن کے اور پرفارمنس اور گورننس کے اعتبار سے وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، اور خود دعویٰ تھا پی ٹی آئی کا کہ ہمیں دوسرا مینڈیٹ اس لیے ملا ہے کہ ہم نے وہاں پرفارم اچھا کیا ہے۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ دھڑا بندیاں میجر ریزن ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے گراس روٹ لیول پر ان کو ڈینائی کیا گیا ہے وہ ہے اس ملک میں اکانومی کی حالت اور مہنگائی کی سکائی راکٹنگ صورتحال جو ہر روز ہم جس کا سامنا کرتے ہیں۔ ٹھیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود اپنی پارٹی پر عمران خان صاحب کا کنٹرول اتنا لوز ہے کہ ان کی ناک کے نیچے لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں کو ٹکٹ بانٹیں گے، تو یہ تو کے پی کے تھا، ذرا پنجاب کا رخ کریں لوکل باڈیز کے اعتبار سے تو آج سمجھ جائے گی، لگ پتا جائے گا پنجاب کے حوالے سے۔ فیصل امین صاحب واپس آ گئے۔ فیصل صاحب موروثیت کی بات کرتے لیکن مجھے اجازت دیں، آغا رفیع اللہ صاحب کا ٹائم ہے، ان کا جواب لے لوں پھر آپ کے پاس واپس موروثیت کا جواب لینے کے لیے آتی ہوں۔ آغا رفیع اللہ صاحب، پیپلز پارٹی نے پشاور میں جلسہ کیا، بہت بڑا گرینڈ جلسہ کیا، بڑا کامیاب جلسہ کیا، اور آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں جو ہے حکومت بنائیں گے، لیکن بلدیاتی انتخابات پہلا مرحلہ کے پی، ایک سیٹ آپ وہاں سے نکال پاتے ہیں، تو کہاں ہیں آپ لوگ خیبر پختونخوا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گنڈاپور صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں کریڈٹ دیں، ہم کریڈٹ بالکل دیتے ہیں۔ جب سابقہ فاٹا کے الیکشن ہوئے اور اس کی الیکشن کمیشن کی رپورٹس آئیں، پھر اس دوران الیکشن جب اسپیکر صاحب کی وائس پورے سوشل میڈیا پہ چلی، پھر آج مختلف ٹی وی چینلز میں وہ ریکارڈنگ دکھائی گئی جس طرح خواتین کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے کہ سیٹنگ ایم پی اے، تو کریڈٹ ہم کیا دیں گے؟ کریڈٹ تو قوم نے دے دیا آپ کو۔ آپ بات کرتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے، تو دیکھیں ایک پورا بیانیہ بنایا گیا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، اور وہ یہ کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی خدا نہ خواستہ پورے ملک سے صاف ہو کے چلی گئی ہے، صرف سندھ پر محدود ہو گئی، یہ بیانیہ ان کا۔ اور کہاں ہے کے پی میں؟ کہاں ہیں آپ؟ پنجاب میں کہاں ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، کے پی میں ہم نے لاہور سے، آپ پشاور سے ہی لے لیں، پشاور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں اس میں ان کے ساتھ پشاور میں نون کی اور ان کی سپورٹ تھی۔ اگر آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیں تو 3rd پوزیشن پہ ہمارے اور پی ٹی اے این پی کی، اگر ایسا ہی الائنس ہم بھی کرتے تو پشاور سے یقیناً ہماری جیت ہوتی۔ آپ سر یہ اگر مگر کی باتیں نہیں ہیں نا، آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوتی تو آپ لوگ الائنس کر لیتے نا، کہ آپ کو اگر یقین دہانی ہوتی کہ آپ لوگ جیت سکتے ہیں سیٹ تو آپ کر لیتے۔ یقین دہانی بالکل تھی، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اپنا جو بیانیے کے پیچھے، جس چیز کے پیچھے آج پی ٹی آئی چھپنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے مقابلے میں اپنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی جو ہمارے اسٹینٹ ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی جو تیر کے نشان پہ جو لوگ آئیں گے اتنی کی بات، اگر ہم نے صرف سیٹیں ہی لینی ہوتی تو الائنس کی طرف ہم جاتے۔ یہ ہمارا کے پی کے جو تنظیمی ساتھی ہیں انہوں نے یہ بالکل مشاورت کی کہ ہم
الائنس میں نہیں جائیں گے. ہم پارٹی ہم کافی اسٹرانگ ہے کے پی کے میں, اور کے پی کے میں صرف اور صرف ہمیں تھوڑا سا ہمیں محنت کی اس طرح کی ضرورت ہے کہ چونکہ یہاں حکومتی مشینری اگینسٹ یوز کی جا رہی ہے, اور جب ہم نے جلسہ کیا اس جلسے میں یہ آپ دیکھ اگر لیں, یوز کر رہے ہوتے تو پی ٹی آئی کا آج یہ حال ہوتا لوکل گورنمنٹ کے. دیکھیں یہ تو اس امریلے کے ہوتے ہوئے اور وہ تمام مشینریاں استعمال کرتے ہوئے اس پوزیشن پہ ہیں. اگر وہ نہ کریں تو یہ 200, 250 اور 500 کی ووٹوں پہ آپ کو نظر آئیں گے, اور یہ وقت دور نہیں ہے. ابھی جو آج میں نیشنل اسمبلی میں جو ایم این اے صاحبان پی ٹی آئی کے مجھے کہہ رہے تھے کہ یار خدا کے لیے کسی طریقے سے یہ منی بجٹ جو عوام پر مسلط کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے آنے والا جو ان کے باقی اضلاع میں الیکشن ہو اس سے پہلے نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم پھر لوگوں کے پاس, ابھی تو بولتے ہیں کہ ہم جب گئے الیکشن میں لوگوں کے پاس تو وہ ہمیں آگے سے آٹا گھی اور تیل کا ریٹ بتاتے ہیں, تو ہم بات کیا کریں. ایشو یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گی جس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے 23 کے الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ اتارے گی تو آپ بھی دیکھیں گے, اور انشاءاللہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا مرحلے کا ہوگا وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی. بالکل انشاءاللہ. یہ تو دیکھیں یہ تو وہ جگہ تھی کہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیس ہے. بیس ابھی آگے جا کے پتہ چلے گی. اچھا جی بالکل, میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں خود میدان میں آ گئے ہیں. ارے یہ تو زیادہ خوشی کی بات ہے کیونکہ آپ سوشل میڈیا کے گروپوں میں بولا ابھی ہماری آسانی جو ہے اور آسان ہو گئی کیونکہ خان صاحب نے نوٹس لیا. خان صاحب جس کا نوٹس لے اس کا آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوتا ہے. اچھا فیصل امین صاحب, آپ موروثیت کے سوال کا جواب دے رہے تھے. سلیم بخاری صاحب نے بھی بڑی بالکل جائز تنقید کی ہے کہ یہ تو آپ لوگوں کا سلوگن ہی نہیں تھا, یہ تو آپ کی آئیڈیالوجی ہی نہیں تھی موروثیت. فیصل امین صاحب دیکھیں جی, پالیٹکس میں کچھ پولیٹیکل فیملیز ہیں, ٹھیک ہو گیا. ان پولیٹیکل فیملیز کا, اور میں پھر اگین پی ٹی آئی کا جو ڈفرنس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ہماری پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہماری پارٹی کے اندر ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے, ہماری پارٹی کے اندر اپنی پارٹی کے لوگ کھڑے ہو کے ہمیں ہرواتے بھی ہیں. اچھا یا برا اس کا نتیجہ جو پارٹی کے لیے آتا ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. جو ٹریڈیشنل موروثی سیاست ہے وہاں پہ تو مطلب اللہ اکبر ہے, بس یہی ہے, اس کے نیچے تو مطلب کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا. تو جہاں تک یہ بات آ گئی کہ موروثیت دیکھیں ایک فیملی اگر خدمت کر رہی ہے, سال سے وہ لوگ پالیٹکس میں ہیں, وہ خدمت کر رہی ہے, اور وہاں کے لوکل لیڈرشپ یا وہاں کی جو لوکل پارٹی کی کے سٹرکچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فلانا جو ہے اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے. تو اس میں آپ یا میں اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو پارٹی کے اندر, ہماری پارٹی کے اندر جہاں بھی لوکل سر سن لینا, سنتے لیں. میں آپ کی بات کی تائید کروں, آپ نے اچھی بات کی. نہیں فیصل امین صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں موروثیت ہے لیکن ڈیموکریٹک موروثیت ہے, کہ بات چیت کر کے موروثیت کرتے ہیں. یہ والی بات ہے کہ آپ پیئے تو حلال, ہم پیئے تو حرام. فیصل امین صاحب نہیں, موروثیت دیکھیں, موروثیت کو کنفیوز نہ کریں. موروثیت کا مطلب یہ ہے کہ 30 ایئر سے ایک پولیٹیکل فیملی ہے, ان کے والد, ان کے دادا, ان کے بھائی یا چاچا یا جو بھی ہیں وہ علاقے کے اندر ایک خدمت کر رہے ہیں, وہ گراس روٹ سے آئے ہیں آگے. تو اگر ان کی فیملی کے اندر کوئی ینگسٹر ہے, کوئی بھی ان کے اندر ہے, اور پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں چاہے اکراس دا بورڈ وہ کسی بھی پارٹی میں مطلب اس کے اوپر پرابلم نہیں ہونا چاہیے. فیصل امین صاحب آپ ان کو مزید دھکیلیں غلط چیز کی طرف تاکہ بیچارے وہ آگے بھی غلط فیصلے کریں. اچھی بات کر رہے ہیں, غلط نہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ یا تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں میرا پتر تھے مطلب ایسا بچہ, پھر تو ٹھیک ہے. ان کی پارٹیوں میں تو وہی صاحب ہے کہ جی وہ بھٹو صاحب تو فلانا صاحب, سر وہ ہے نہیں نا, جن کے ہے نہیں وہ تو, جن کے ہے نہیں وہ بیچارے کیا کریں گے. 2 صاحب زیادہ ہیں وزیر اعظم, کدھر ہیں ان کی پاکستان کے, مجھے دکھائیں نیشنلٹی. خیر نیشنلٹی تو بات کی بات ہے نا, وہ تو ایک آدمی نے پاکستان کی نیشنلٹی نہیں لی. والے نے بھی زیادہ ٹائم جو ہے نا انگلینڈ میں ہی گزارا ہے, جہاں بھی گزارا ہے, مرتے بھی یہی ہیں, جیتے بھی یہی ہیں, اسی ملک کے لیے اپنی جانے کی قربانی دیے, کہیں نہیں جاتے, ادھر ہی بیٹھے ہیں اسی ملک میں, پھانسی سے لے کے شہادت تک اسی جگہ بیٹھے ہیں, آج بھی بیٹھے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں, اور آج بھی. لیکن ووٹ نہیں ہے آپ کے پاس سندھ کے علاوہ, الحمدللہ, اسی لیے آپ سہارے ہمارے پاس دیکھیں, اسی لیے آپ سہارے ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں, ابھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں, اسی لیے آپ نہیں دیکھیں, بات یہ وہ ہم باتیں یہ نہیں کر رہے, یہ وہ باتیں ہیں کہ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں, ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے, ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے. آئینی طور پر جو بات ہوگی آئین کے اندر ہوگی. کون آیا آپ کے پاس ویسے یہ تو بتا دیں. میرے پاس آیا نہیں نا. نہیں آپ کے پاس مطلب پیپلز پارٹی کے پاس یہ بات آپ کو پھر قیادت ہی بتا سکتی ہے کہ کون ہے.
کیونکہ آج ایک رپورٹ ہوئی ہے انصار عباسی صاحب کی خبر جس میں سینئر دفاعی ذرائع کے ذریعے یہ سوال کیا گیا ہے کہ جی بتائیں کسی نے رابطہ کیا ہے تو بتا دیں، نام بتا دیں. دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ ہم اس پر اپنی موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن یہ بات جناب آصف علی زرداری صاحب سے جب آپ پوچھیں گے تو بہتر انداز میں آپ کو پتہ چلے گی. یہ بات یعنی کہ رابطہ کنفرم ہے 1000% کنفرم ہے. وہاں سے ہوا ہے یا آپ کی طرف سے ہوا؟ نہیں ہمارا رابطہ صرف عوام سے، ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے. یہ آپ کو دوبارہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اس طرف جا رہے ہوتے نا تو شہادتیں اور پھانسیوں پہ کوڑے نہ کھاتے. وہ 1000% کنفرم رابطہ کس وجہ سے، مطلب اقتدار میں لانے کے لیے کس پوائنٹ کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی نالائکیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اتنے سارے کارڈ گنوائے. ایک وہ گھبرانے والا کارڈ اور صبر کارڈ آپ نے ذکر نہیں کیا جس سے قوم تنگ پڑی ہے. سب سے زیادہ وہی کارڈ بٹ رہے ہیں لوگوں کے پاس. ایشو یہ ہے کہ یہ ان کی نالائکی اس حد تک چلی گئی ہے کہ ہر آدمی 22 کروڑ عوام اور وہ جو جن کی وجہ سے سلیکٹر کہا گیا ہے ان کو، وہ تمام کے تمام تنگ ہیں. اچھا جی، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. سلیم بخاری صاحب سے مزید سوال کریں گے. فیصل امین گنڈا پور صاحب اور آغا رفیع اللہ صاحب بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات پاکستان تحریک انصاف کی شکست کی وجوہات کیا ہیں اور کیا یہاں سے کورس کریکشن ہو سکتی ہے؟ میرے ساتھ موجود ہے فیصل امین گنڈا پور صاحب. خیبر پختونخوا میں وزیر بلدیات ہیں، پی ٹی آئی کے کے پی میں سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سرکردہ ایم این اے آغا رفیع اللہ صاحب بھی موجود ہیں اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب. بخاری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کورس کریکشن ہو سکتی ہے؟ یہاں سے پی ٹی آئی میں واقعی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو بالکل لگ رہا ہے کہ پرسنلی انہوں نے اس ساری شکست کو بہت گہرے انداز میں لیا ہے، وہ خود اب پرسنلی انوالو ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے تبدیلی آ سکتی ہے؟ اب دیر آلویز اے روم فار کریکشن. یہ تو ہسٹری بتاتی ہے ہمیں کہ جب آپ اصلاح کرنے پر آ جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت پھر آپ کی گروتھ کو روک نہیں سکتی ہے. اب میں آپ کو 2-3 جلدی مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. ایک مثال تو یہ ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر کے لیول کا آدمی اگر یہ کہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی سے ہاری ہے تو پھر ان کی عقل کا ماتم کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی فیصل امین گنڈا پور صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہاں پر نیپوٹزم نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ موروثی سیاست نہیں ہے. میرے خیال سے یہ ایک ایسی ڈینائل ہے جس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ جائیں گے، اس لیے کہ کوئی تو پرویز کھٹک صاحب کا بیٹا ہے، کوئی ان کا بھائی ہے، کوئی محمود حسن کا بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے. یہ سارا کچھ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ کی رپورٹ کہہ رہی ہے جو آپ نے اپنی پارٹی کی رپورٹ خود بنائی ہے جس پر پرائم منسٹر صاحب ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ تو سیاسی فیملیاں ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کوئی دینی جماعتیں ہیں یا کوئی دہریہ جماعتیں ہیں؟ وہ بھی تو سیاسی جماعتیں ہیں نا. تو پھر یہی مارجن آپ ان کو بھی دیں. تو ایک ہی کرائیٹیرین ہونا چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ جی وہ نام بتا دیں کون گیا تھا پیپلز پارٹی کے پاس، غالباً آپ نے پوچھا تھا. تو میرا آپ سے کاؤنٹر کوسچن یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کی حکومت توڑوانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ آپ مجھے بتائیے باپ کس نے بنوائی تھی؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2 بجٹ کس نے پاس کروائے تھے؟ مجھے بتائیے کہ سنجرانی صاحب کو چیئرمین کس نے منتخب کروایا تھا؟ تو اب آپ بات اگر میں بڑھنے لگے گی تو میں پوری ایک درجہ صاحب مجھے بالکل نہیں معلوم، میری معلومات میں اضافہ کریں، مجھے بالکل نہیں معلوم. ہم سے زیادہ اچھی طرح معلوم ہے. یقین کریں مجھے نہیں معلوم. بخاری صاحب ایکسٹینشن بھول گئے آپ باقی میں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ہم سب سے زیادہ پتہ ہے غریبہ کو. ایسا ہی ہے. میں آپ کے ساتھ بخاری صاحب مجھے یقین کریں نہیں معلوم ہے. آغا صاحب سے بھی پوچھ رہی ہوں، آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں. غریبہ آپ چھوڑ دیں اس بحث کو. یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں آپ کو کسی سے کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دیں اس کو. گزارش یہ ہے، آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا اصلاح کی گنجائش ہے؟ جی بالکل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ارد گرد جو سائیکل اور سرکل ہے اس کے پروپیگنڈے کو ماننا چھوڑ دیں. یہ بہت ضروری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بہت مشکل ہے. انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اور اس سے تھوڑا سا پہلے جو کام کیے وہ ان کے مزاج کے منافی ہیں. انہوں نے شیخ رشید کے کہنے کے اوپر کہا کہ بینکوں سے پیسے نکلوا لے، ہنڈی سے بھیجیں. از دیٹ اے سینسیبل اسٹیٹمنٹ؟ انہوں نے بجلی کے بل کو آگ لگا کے سول نافرمانی کی بنیاد شیخ رشید کے کہنے پہ کی. از دیٹ رائٹ؟
बोलते जाएं जरा आगे से, मुझे जवाब तो दे ताकि मुझे पता लगे कि कोई मेरी बात सुन भी रहा है। फैसल अमीन साहब जवाब दें, हम तो सुन रहे हैं सर, हम तो आपके शागिर्द हैं, सुन रहे हैं। मैं अभी मुकम्मल फैसल अमीन साहब आप अभी जवाब मुकम्मल कर लूं, मैं अभी मुकम्मल सही बोल, मैं अभी मुकम्मल कर लूं जरा। राइट सर। दूसरी बात यह है कि जब तक आपका जो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा कमाल था, उसको साजिश के तहत एक साइकिल में महदूद कर दिया गया, वो था उनका पब्लिक से कनेक्ट। वो जब बात करते थे लोग रिस्पॉन्ड करते थे, आपको याद नहीं है गरीदा? बिल्कुल दुरुस्त। आप उनके जलसों की बात और वहां पर शामिल होने वाले लोगों का और खासतौर से यूथ का एंथुसियाज्म भूल गई हैं। वो कहां चला गया भाई? वो इसलिए चला गया कि उन यूथ की आवाज अब इमरान खान साहब तक कोई पहुंचने नहीं देता है, तो उनको अपनी टीम का एक बाकायदा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो बुखारी साहब यहाँ पर क्विकली मुझे एक सवाल का जवाब देते, बुखारी साहब क्विकली एक सवाल का जवाब देते, फिर मैं फैसल साहब की तरफ जाती हूँ। फिर क्या आप समझते हैं कि यहाँ से इस्लाह हो सकती है, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर पाकिस्तान तरीके इंसाफ, आप एग्री करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए मार्च टुवर्ड्स द एंड। इफ खान साहब को ये चाहिए कि वो एक जिसको कहते हैं ना सेल्फ एवेल्युएशन, वो एवेल्युएशन करें। ठीक है। मुझे ये बताइए कैसे जुर्रत है डाउन द लाइन किसी में कि वो अपने चाचे मामे ताए के बेटे को टिकट दे दे इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? बिल्कुल सही बात। ये सब कुछ चेंज करने के लिए अपने एडवाइजर्स और अपने स्पोक्स पर्सन चेंज करना होंगे। शहजाद अकबर साहब, ये डॉक्टर गिल साहब, शहबाज गिल साहब सुबह से शाम तक बैठ के 5-10 दुश्मन ऐड कर देते हैं इमरान खान के दुश्मनों की लिस्ट में। ये होते हैं स्पोक्स पर्सन। इज दैट व्हाट दे आर फॉर? तो उनको रीअसेस करना पड़ेगा अपनी सारी। बुखारी साहब, मैं आपसे एक बात, अगर टिकटें बांटने के ऊपर या टिकटें देने की बात है तो 18 में तो खान साहब ने दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बैठे हुए हैं फैसल भाई और अमीन गंडापुर, और मैं 4-6-10 खानदान और गिनवा सकता हूं जिनके ऊपर नीचे फैमिलीज हैं, और होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इनके अपने बयानिए के खिलाफ बात है। फैसल अमीन गंडापुर साहब, एक तो इसका जवाब दीजिए, दूसरा आप वजीर बल्दियात हैं, फंड्स आप लोग रिलीज करेंगे? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने तो कह दिया था एक प्रोग्राम में कि जी हम फंड्स ही नहीं देंगे, जो मेयर बने हैं या जो दूसरे लोकल गवर्नमेंट के फंड्स आप लोग रिलीज करेंगे? आप वजीर बल्दियात हैं, आपका जो जवाब होगा वो ऑथेंटिक होगा, उसकी एक वैलिडिटी होगी। देखें जी, अली अमीन साहब ने जो बात की है उसकी तो आप वेरिफिकेशन अली अमीन साहब से करें। जहां तक मेरा बतौर वजीर बल्दियात एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑफिशियल, अवाम का पैसा है, अवाम पे लगेगा, और बल्दियाती निजाम को लाने में मकसद यही था कि ये पैसा नीचे शिफ्ट हो। यानी बहुत सारे एमपी एमएनए, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, इवन हमारी पार्टी के अपोजिशन के वो अक्सर कहते हैं कि यार ये क्या खिला रहा है, बल्दियात वाले बीच में आ गए, फंड हम आपस में ही बस एमएनए एमपीए करें। बट हमें इक्तदार को नीचे शिफ्ट करना है, और दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं आप देखें, उनका जो बल्दियाती निजाम है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमपी एमएनए उनके जो भी होते हैं वो सिर्फ लेजिस्लेशन करते हैं। तो बिल्कुल इलाके और जिन लोगों की जरूरियात हैं, जिन अवाम का वो हक है, उन्हीं के टैक्सेस का पैसा है, हमारे मतलब जाती पैसे नहीं है। बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो बल्दियात की मिनिस्ट्री है केपी में, वो फंड्स नहीं रोकेगी, चाहे मेयर जेयूआईफे का है, चाहे लोकल गवर्नमेंट के ओहदेदार एएनपी के हैं, जेयूआईफे के हैं, नून के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, फंड्स आप लोग नहीं रोकेंगे। क्योंकि यही शिकवा होता था सिंध में मेयर कराची को यही शिकवा था कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फंड्स रिलीज नहीं करती। फैसल अमीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप मैं फिगर्स आप ले लें, केपी इवन प्रोविंशियल असेंबली में जो हमारे अपोजिशन के बंदे हैं, यानी अपोजिशन की पार्टियों के जो बंदे हैं, हमने उनके भी फंड नहीं रोके, और बल्दियात में भी हम नहीं रोकेंगे। क्योंकि देखें, ये पैसा लोगों का पैसा है, लोगों पे लगना चाहिए, और लोगों की फलाह के लिए। तो और बल्दियात बेसिकली पहली पब्लिक सर्विस है, ड्रिंकिंग वाटर से लेकर सैनिटेशन से लेकर बेसिक चीजें, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। आगा साहब, कराची में आपने कहा कराची में पूरा फंड उसको मिल रहा था, अब भी वही। सर 4 साल मेयर कराची वसीम अख्तर रोते पीटते रहे कि जी मुझे कैसे फंड्स दे देते। एक आदमी का काम ही रोना है, वो तो रोएगा। अगर ये वाकई में दे रहे तो देखें, मुझे लेट कंप्लीट करने दें। अगर पीटीआई वाकई में इतनी ही सच्ची है, और तो पंजाब जिंदा मिसाल है, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट क्यों खत्म कर, तो वहां पर क्या ये आती के दांत दिखाने के और खाने के, और बाकी रहा। सर वजीर बल्दियात हैं, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर रहे हैं सर। मैं इनके ऊपर इतराज नहीं कर रहा, मैं ये करेंगे अच्छी बात है, मैं तो फैसल की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं बोला अगर पीटीआई इतनी सच्ची है तो पंजाब में इनका
حال دیکھ لیا. فیصل بات کر رہے ہیں, اللہ کرے اپنی بات پر قائم رہے, لیکن ہوگا نہیں. سر پنجاب میں اگر پی ٹی آئی نے کیا ہے تو وہ آپ کے سندھ میں کرنے کی لاجک نہیں ہے. سندھ میں ہم نے نہیں کیا. میں آپ کو اگین بات دیکھیں, سندھ میں سڑکوں پہ آپ کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر وہی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے اوپر آپ پروگرام رکھیں. میں آپ کو ناصر شاہ صاحب کو آپ ابھی لے لائن پہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, تمام پارٹیوں کے ہمارے پاس وہ ان کے سجیشن موجود ہے, جو سجیشن ان کے دیے ہوئے ہم نے اس میں ڈالے. تو اب آپ نے اختلاف ہی کرنا ہے, آپ نے اپوزیشن ہی صرف کرنی ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے. آپ کو جو میں دوبارہ بات کر رہا ہوں, آن ریکارڈ ہمارے پاس ان کی لیٹر ہیڈ پہ ان کی سجیشن موجود ہے جو ہم نے لیے اس آرڈیننس میں. اپوزیشن کی جی جناب. سر بعد میں تو ایڈ کیا نا آپ نے, وہ پہلے کی بات کر رہے ہیں. میں دیکھیں, پہلے ہم جب یہ بل بنا رہے تھے تو ہم نے ان سے لیے پہلے بھی لیے ہیں, پہلے کی بھی پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس. یہ دوبارہ میں آپ کو بول رہا ہوں, یہ آن ریکارڈ بول رہا ہوں. آپ اب بھی لائن پہ لیں ہمارے ناصر حسین شاہ صاحب کو, ان کے پاس پڑے ہوئے, میں نے خود دیکھا. پھر اس کے بعد دوبارہ امینڈمنٹس لیے, اور اس امینڈمنٹس میں بھی ہم نے ان کی رائے شامل کی. قانون دیکھیں, کم سے کم یہ بات سب پہ ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی پہ نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ قانون سازی ہو جس میں 22 کروڑ عوام کا فائدہ ہو, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ آج آئین لے لیں, کوئی بھی بات لے لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہی جمہوری طریقے سے, چاہے وہ قانون سازی ہو, چاہے وہ حکومت چلانے کا طریقہ ہو. معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا. لیسے کا شارٹ کو ایک بریک, واپس آتے ہیں. آغا رفیع اللہ صاحب, فیصل امین گنڈا پور صاحب اور سلیم بخاری صاحب موجود ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے تھے. آفٹر دا شارٹ بریک, اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سلیم بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی نہیں, میں یہ گزارش کر رہا تھا, ایک تو مجھے آواز کا بہت وہ مسئلہ تھا. میں دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے صورتحال یہ ہے, بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے کہ جو نعرے وہ جو بیانیاں لے کے آئے تھے اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ پابند رہیں اس کے, بلکہ اس کے ڈاؤن دا لائن ان کی ناک کے نیچے انہی کی پارٹی کے جو لوگ اس کے اندر وائلیشن کر رہے ہیں ان کے لیے ایسے ایکشن ان کے خلاف لیں کہ دوسرے جو ہیں وہ عبرت سیکھیں اس سے. کیونکہ اگر یہی حال رہا تو جیسا میں نے کہا ہے کہ کے پی کے بعد ان کو پنجاب میں آنا ہے. پنجاب میں انہوں نے دیکھ لیا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا, مجھے کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر پنجاب میں بھی یہی ہوتا ہے تو پھر یہ الیکشن مجھے تو یہ فکر ہے کہ یہ الیکشن اپنے ٹائم پر پنجاب میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور اگر ہوگا تو اگر غلطیاں دہرائی گئی, اگر ان سے سبق نہ سیکھا گیا تو یہاں اس سے زیادہ بڑا سانحہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا. اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دے شوڈ ٹیک کوئک ڈیسیشن. اور یہ لگے کہ جن لوگوں نے ان کی پارٹی کے مینیفیسٹو کو, جن لوگوں نے ان کی سوچ کو ہرایا ہے, جو باعث بنے ہیں اس کا, ان کو وہ نشان عبرت بنائے. تب تو ایک صورت ہے کہ صورتحال تبدیلی کی طرف جائے, ورنہ تو پھر یہ میرے خیال سے اس سے بھی بدتر حالات ممکن ہو سکتے ہیں. فیصل امین صاحب کیا میری وجہ سے کیوں کو بات نہیں کر رہا. ابھی جو اصل تو بم جو مہنگائی کا قوم پر عذاب مسلط کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں تاکہ شاید ہو سکتا ہے ان کو کچھ سمجھ آ جائے آپ لوگوں کے میڈیا کے تھرو. ادروائز تو یہ ابھی جا رہے ہیں, اور وہ جو آئی ایم ایف سے انہوں نے ڈیل کی ہے, آئی ایم ایف سے جو کمٹمنٹس کی ہے, وہ اگر آ جاتا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عام آدمی زندگی کیسے گزارے گا, صرف یہ مجھے بتا. تو آنے دیں منی بجٹ, چاہے آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئیں, چاہے قومی اسمبلی میں بل کے ذریعے لے کے آئیں, آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ آگے سے الیکشن ہارتے جائیں گے؟ عوام کو تو سوٹ نہیں کرتا نا, الیکشن ہارتے جائیں گے وہ الیکشن تو دیکھیں, تبدیلی کا الیکشن تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں یہ منی بجٹ نہ بھی لائیں, یہ جیت کے دکھا دیں. لیکن یہ 22 کے پی کا نہیں, کسی بھی جگہ یہ جیت کے دکھا دیں. آگے دیکھیں, یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا زیادہ برا حال ہوا. میں آپ کے ساتھ گارنٹی کے ساتھ, یہ فیصل بھائی اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آگے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اس سے زیادہ برا حال ہے. جنرل الیکشن کی بات کر نہیں جی, ابھی لوکل باڈیز کی بات کر رہا ہوں. نہیں کے پی میں, کے پی کا سیکنڈ مرحلہ, یہ تو وہ جگہ تھی جس کو یہ اپنا گھر سمجھتے تھے. ابھی تو آپ دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا. مانسیرا میں ابھی کیا ہوگا, ابھی آگے جو ڈسٹرکٹ باقی ہیں سارے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بسم اللہ کریں, صرف میدان میں. فیصل امین صاحب, یہ دوسرا مرحلہ وزیراعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا ہے, بخاری صاحب نے, بلکہ آغا رفیع اللہ صاحب نے کہا کہ جس چیز کا وزیراعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں پھر اس کا برا حال ہی ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک آن لائٹر نوٹ ہے, لیکن دوسرے مرحلے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ٹکٹوں کی کوئی اعلان کریں, یہی غلط تقسیم کریں گے کیا؟ فیصل امین صاحب کو کس چیز کا اعلان چاہتے ہیں آپ؟ وہ بتائیں کہ جی ہم اتنی سیٹیں لیں گے, چلیں. فیصل امین صاحب 50% کا وعدہ کر لیں, چلیں. فیصل امین صاحب بتا دیں آج سیکنڈ مرحلے میں آپ بتا دیں, آپ کوئی مطلب ہے
ڈبل اس میں چلے جائیں. میں بتاتا ہوں فیصل بھائی، آپ نے اس دفعہ جتنے لیے نا اتنی یہ پرسنٹیج بھی نہیں ہوگی آپ کی. نہیں، وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں پیپلز پارٹی کتنے لے گی. دیکھیں میں آپ کو دوں اس ٹائم آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہم نے تقریباً یہ رکھا ہے کہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم نہیں دے رہے، ہم نے صرف ٹف ٹائم انہی کو ہی دینا ہے، پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی. اگر آج بھی دیکھیں آپ ووٹوں کا ریشو اٹھا لیں، جو ان کو پڑھنے جو اپوزیشن کو پڑھنے، اگر اپوزیشن اس چیز پہ آ جائے کہ ہم نے صرف اقتدار ہی لینا ہے، پھر ہمارے پاس اور بہت راستے ہیں اور بہت فارمولے آ رہے ہیں. ہم نے اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں قوم کو آزاد کرنا ہے. فارمولے آ رہے ہیں. اچھا فیصل امین صاحب، سر آپ کی طرف جواب تھا، سوال تھا آپ کی طرف، جواب آپ کا. کتنی سیٹیں لیں گے سر دوسرے مرحلے میں کے پی میں؟ دیکھیں میری بات سنیں، بخاری صاحب کی بات سے میں ایگری کروں گا. ٹف ڈیسیجنز، بیکاز ڈسپلن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. جس بھی پارٹی میں کسی بھی آرگنائزیشن میں ڈسپلن نہیں ہوگا وہاں لٹ پریڈ ہی ہوگی. ٹف ڈیسیجنز پارٹی لے گی انشاءاللہ، اور بالکل اس کے اوپر ٹاپ لیڈرشپ کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک اننگ ہوئی ہے، تو اگر ایک اننگ میں ہماری پرفارمنس اچھی نہیں رہی تو یہ تو بالکل ایسے ہی پریزنٹ کر رہے ہیں نا جیسے بالکل مطلب ہے ہم مائنس میں آؤٹ ہو گئے ہیں، مطلب 0 پہ آؤٹ ہو گئے ہیں. اتنا بھی برا حال نہیں ہے. پہلی اننگ ہوئی ہے، انشاءاللہ دوسری اننگ میں ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کے بہتر طریقے سے فیصلہ کر کے مشورے کے ساتھ، اور جس طرح ایک پارٹی کے اندر ایک ہونا چاہیے ڈیموکریٹکلی ایک ڈیبیٹ کے ساتھ میدان میں آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے. میں پھر اسی طرح کہہ رہا ہوں، نجومی میں ہوں نہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 12 سیٹیں ہیں. سر آپ ماشاءاللہ سینئر سیاست دان ہیں، منجھے ہوئے سیاست دان ہیں، سیکنڈ اننگز میں کتنا سکور اپروکسیمیٹلی اندازہ؟ I would not predict figures. سر اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. نہیں، چیزیں انشاءاللہ اچھی ہوں گی. دیکھیں یہ میدان جنوری فیبری جب بھی الیکشن کمیشن اس کے لیے ڈیٹ دیتا ہے تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور پھر انشاءاللہ ہم اسی طرح کسی پروگرام پہ بیٹھے ہوں گے، بخاری صاحب بھی ہوں گے، آغا صاحب بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم آمنے سامنے اس پہ گپ لگائیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا وہ جو ڈسپلن والا سائڈ ہے اس کو ہم اسٹرکٹلی ریگورسلی انفورس کریں گے، اور سیکنڈ اننگ کے اندر ہم بہتر ایک پرفارمنس. سیکنڈ اننگ کے بعد آپ کو پھر زحمت دیں گے فیصل امین گنڈا پور صاحب، آغا رفیع صاحب کو بھی زحمت دیں گے، سلیم بخاری صاحب کو پھر ڈسکس کریں گے. آپ لوگ جیت گئے تو بہت اچھی بات ہے. ایک جملہ کہہ لینے دیجیے. جی بخاری صاحب ایک جملہ کہہ لینے دیجیے. مجھے پہلی دفعہ بہت مزہ آیا پی ٹی آئی کے فیصل امین صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. کاش ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ اتنی ہی پیشنس کے ساتھ کرٹیسزم کو سنیں اور اتنے ہی تحمل سے جواب دیں تو آدھی گیم تو یہ اس سے جیت جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل بخاری صاحب بہت بہترین بات کیا. بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب اور فیصل امین گنڈا پور صاحب. دوسرا مرحلہ کے پی کا ختم ہوگا، جو بھی رزلٹ آئے گا فیصل امین گنڈا پور صاحب کو ہم خاص طور پہ دعوت دیں گے. جیت گئے تو بلے بلے مبارکباد دیں گے، ہار گئے تو اس سے بھی سخت سوالات اور بخاری صاحب کی کرٹیسزم اور آغا رفیع اللہ صاحب کے جو ہے نا وہ طنز اور تانے سہنے پڑیں گے. I'll see you tomorrow inshallah. Allah Hafiz.